امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ جاری کر دیا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکٹیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل مدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز نے تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غضب للحق میں سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی گئی ہے۔ غضب للحق میں سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر انداز میں ضرب پہنچائی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان مؤثر بارڈر کنٹرول اور علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیرپا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی جائزہ۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکٹیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فوجی کارروائی، سفارتکاری، سیاسی لاہ عمل اور اقتصادی اقدامات ایک جامع حکمت عملی کے تحت بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں ایک طویل المدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غضب للحق نے سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان مؤثر بارڈر کنٹرول اور علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیرپا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کی فوجی کارروائی، سفارتکاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا دنیا میں اپنائے جانے والی جابرانہ حکمت عملی کا مناسب متبادل ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق آپریشن سرحد پار خطرات کے خلاف فوجی کارروائی کی پاکستانی صلاحیت کو آشکار کرتا ہے۔ غضب للحق کے تحت پاکستان افغانستان میں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ آپریشن ٹیکٹیکل کامیابیوں کے ساتھ ساتھ سویلین آبادی کے کم سے کم نقصان کو یقینی بنا رہا ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ غضب للحق نے سویلین آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو مؤثر ضرب پہنچائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر کمان افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سفارتکاری اور گورننس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان مؤثر بارڈر کنٹرول اور علاقائی شراکت داروں کے تعاون سے غیر قانونی بارڈر کراسنگ پر قابو پا رہا ہے۔ پاکستان کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کے ہاتھ میں ہے۔
واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان کسی رجیم چینج کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت سول اداروں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت میں اضافہ اور داخلی سیکیورٹی کے ڈھانچے کو سیاست سے پاک کر کے پاکستان فوجی کامیابی کو دیر پا امن میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فوجی کارروائی، سفارتکاری اور سماجی عمل کو ایک مربوط اور متوازن پالیسی میں یکجا کرنا دنیا میں اپنائی جانے والی جابرانہ حکمت عملی کا مناسب متبادل ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی صاحب سے۔ افتخار شرازی صاحب، امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ پیش کر دیا ہے، کیا کہیں گے؟ افتخار صاحب، امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے آپریشن غضب للحق کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، جو اس انالیسس کے جو مدرجات ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان صرف وقتی طور پہ جو اس وقت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ان گروپس کو گویا کہ بیک فٹ پہ ڈالنا مقصود ہرگز نہیں ہے، بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے سے دہشت گردی کا ونس فار آل خاتمہ ہونا چاہیے، اور پھر ایک شراکت داری کے تحت تمام ممالک جو عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کے کام کر سکتے ہیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اور یقینی طور پہ اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے بڑا اگریسولی اس آپریشنز کو گویا کہ کنڈکٹ کیا ہے، جس کے اندر اب تک 180 کے قریب دہشت گرد ہیں مارے گئے ہیں، جن میں بڑے اہم ان کے کمانڈرز بھی شامل تھے، اور ابھی بھی ہم صورتحال کو گویا کہ بڑا اگریسولی دیکھ رہے ہیں۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بارڈرز کے اوپر اس وقت انفلٹریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ جو سرحد کے اس پار دہشت گردی کے جو کیمپس موجود ہیں ان کا خاتمہ، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان نے گزشتہ ہفتے میں باڑ بھی لگائی لیکن وہ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی، تو اب بہتر یہ ہے کہ شراکت داری کے تحت تمام ممالک جو ہیں، بالخصوص ہم جب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان اور مل کے ایک تو بارڈر میکنزم بنائیں، اور ساتھ میں اب بہتر یہ ہوگا کہ ان مراکز کا مکمل طور پہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں دیکھیں کہ اس وقت بھی جو پاکستان نے یہ آپریشن کیا ہے اس میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ سارا انٹیلیجنس گیدرنگ کر کے صرف دہشت گردوں کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور اس میں سویلین آبادی کا کم سے کم نقصان ہو اس بات کا بھی پاکستان نے خیال رکھا ہے۔ تو میرا خیال میں کوشش اب یہی ہے کہ یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پہ حل ہو، اور اس کے بعد پھر ایک علاقائی شراکت داری کے تحت عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ خود افغان عوام کے جو پچھلی کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہیں، گویا کہ لاکھوں افغان ہیں کہ جو اپنے ملک ابھی تک واپس نہیں جا سکے، انہوں نے گویا کہ مہاجر کیمپوں میں زندگی گزاری ہیں، بلکہ ان کی کئی نسلیں وہاں پہ جوان ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جرائد اور میڈیا بھی اس بات کو سراہ بھی رہا ہے، اور ساتھ کا پاکستان کی جانب سے یہ جو ایک فوجی آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہے اس میں جو سویلینز کی کیجولٹیز کو کم سے کم رکھنا، اس بات کا بھی احتمال جو موجود تھا اس کا بھی خیال رکھنا، اور ساتھ میں بڑی درستگی کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا، اس حوالے سے جو پاکستان کی ایکسپرٹیز ہے اس کا کھل کے ایک طرح سے اعتراف کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل یہ جو اسیسمنٹ واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے آئی ہے